بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا، چٹی چادر لا دے کڑیے، چٹی چادر داغ لگیسی، پا فقیرہ لوئی۔ انہوں نے کہا کہ لوئی کے اندر کوئی داغ لگ بھی جائے تو خیر ہے، نظر نہیں آئے گا۔ اور جو چٹی چادر ہے نا، اس کے اندر داغ دور سے نظر آئے گا۔ وہ چٹی چادر کیا ہے؟ یہی شریعت پر عمل پیرا ہونا، یہ چٹی چادر ہے۔ چٹی چادر داغ لگیسی، لوئی داغ نہ کوئی۔ اس لیے ان کا جھنڈا کالا ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن البیت للہ، اللہ کی خاطر ہم امام مہدی کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی نشانی کنیکشن ہے، کنیکشن ود گاڈ، تعلق باللہ۔ اور جو دجال ہوگا وہ بھی مشہور ہوگا امام مہدی کے طور پر، لوگ اس کو مہدی سمجھیں گے۔ اب آپ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ کوئی دجال آئے گا تو اناؤنسمنٹ ہے گا جی دجال آ گیا، چلو آؤ اس کو جا کے ماریں۔ نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ وہ دجال ہے، اس کو تو لوگ مہدی کہیں گے۔ امام مہدی کو بہت کم لوگ امام مہدی سمجھیں گے، زیادہ تر لوگ دجال کو مہدی کہیں گے۔ تو ایسی صورت میں اب آپ کے سامنے امتحان آ گیا ہے کہ بھئی یہ دو مہدی جو ہے سامنے ہیں ہمارے، تو اس میں سے سچا کون ہے؟ کیونکہ جو اندر سے دجال ہوگا، باہر سے تو وہ بھی پکا کٹر مسلمان ہوگا، داڑھی ہوگی، نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، سخت شریعت کا پابند ہوگا۔ ان چیزوں کے اوپر آپ اگر گئے تو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ دجال ہے، آپ تو کہیں گے یہ تو امیر المومنین ہے۔ اور جو امام مہدی اصل ہوگا، اس کے جو ماننے والے ہوں گے، ان کا زیادہ زور جو ہے نمازوں پر نہیں ہوگا۔ پوچھو کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے ماننے والوں میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں گے نا، وہ تو امت واحدہ بنائیں گے نا۔ قرآن مجید نے جو آخری زمانے کا فلسفہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آخری زمانے میں دین حنیف قائم ہوگا اور تمام انسانیت امت واحدہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، اب تمام مذاہب آ کر کے ملیں گے تو ان میں سے جو مسلمان ہوں گے وہی نماز پڑھتے ہوں گے نا۔ اب متیش بھی امام مہدی کو مانتا ہے، جسبیر سنگھ بھی امام مہدی کو مانتا ہے، تو امام مہدی کیا کہتے ہیں ان کو؟ اپنے دلوں میں اللہ کو بساؤ۔ ہندو کو بھی کہتے ہیں دل میں اللہ بساؤ، سکھوں کو بھی کہتے ہیں دل میں اللہ بساؤ، مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں دلوں میں اللہ بساؤ۔ انہوں نے تمہارے دلوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کو کہا تو اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادتیں کر، ہندو کو کہا تو اپنے ہندو دھرم کے مطابق پوجا پاٹ کر، سکھ کو کہا تو اپنے دھرم کے مطابق جو بھی کرتا ہے وہ کر۔ امام مہدی کو ان کی عبادات سے کوئی لینا دینا سروکار نہیں ہوگا۔ امام مہدی ان کے دلوں کو تبدیل کریں گے، اس میں اللہ کو بسائیں گے۔ تو اس لیے پھر ہوگا کیا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لشکر ہوگا اس کے اندر سارے اللہ والے ہو جائیں گے، لیکن نماز چند ایک ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ ہندوؤں پر نماز فرضی نہیں ہے، سکھوں پر نماز فرضی نہیں ہے، کرسچنز پہ نماز فرضی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مطابق کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی امام مہدی کے ماننے والوں میں جو کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہوں گے، لیکن امام مہدی کو دیکھ کے متاثر ہو کر اللہ والے بن جائیں گے۔ تو اب اچھا، اگر یہ منظر ہوگا تو اب ایک مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان کہے گا کہ بھائی یہ امام مہدی نہیں ہو سکتے، دیکھو انہوں نے تو سب کو اکٹھا کر رکھا ہے، کافروں کو بھی اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، کیونکہ وہ تو سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں نا۔ تو وہ جو کٹر مسلمان ہوں گے وہ تو کہیں گے جی انہوں نے تو کافروں کو بٹھا رکھا ہے اپنے ساتھ، یہ کافروں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو دجال ہوگا اصل میں ہیں، اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر سب داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، نمازوں والے، حج والے، عمرے والے ہوں گے۔ تو آج کا جو جاہل مسلمان ہے اس کو تو لگے گا یار یہ ہے امام مہدی، دیکھو جی سب کی داڑھیاں ہیں، سب شریعت والے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ سب لونڈے باز بھی ہیں۔ یہ جب سینیریو ہوگا تو پھر آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو عام مسلمان ہے اس کے پاس کیا کسوٹی ہوگی۔
ظاہر ہے وہ تو داڑیاں دیکھ کے، امامے دیکھ کے، اور جو ہے عطر کی جو بھبکے آ رہے ہوں گے ان سے، مسواک لٹک رہی ہوگی، ان کو دیکھ کے وہ کہے گا جی یہی امام مہدی ہوں گے۔ رہ گئی بات کہ اگر آپ نے جھنڈوں کا رنگ دیکھ کے امام مہدی کو پہچاننا ہے تو میرے بھائی کالے رنگ کا جھنڈا تو کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ کالے جھنڈوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کالے ہیں، یعنی ہم گناہگار ہیں اور ہم ہیں امام مہدی پر تکیہ کرنے والے، ہم زاہد و پارسا نہیں ہیں۔ بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا، چٹی چادر لادے کڑیے، چٹی چادر داغ لگے سی، پا فقیرہ لوئی۔ انہوں نے کہا کہ لوئی کے اندر کوئی داغ لگ بھی جائے تو خیر ہے، نظر نہیں آئے گا، اور جو چٹی چادر ہے نا اس کے اندر داغ دور سے نظر آئے گا۔ وہ چٹی چادر کیا ہے؟ یہی شریعت پر عمل پیرا ہونا، یہ چٹی چادر ہے۔ چٹی چادر داغ لگے سی، لوئی داغ نہ کوئی، اس لیے ان کا جھنڈا کالا ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن البیت للہ، اللہ کی خاطر ہم امام مہدی کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ اعمال کالے ہیں ہمارے، گناہگار ہیں ہم، لیکن البیت للہ، ہم نے امام مہدی کے ہاتھوں ہم بک گئے ہیں اللہ کی خاطر۔ Amra TV, the place to connect with God.